ان لوگوں کو جن لوگوں کی تلاش تھی ان تک پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک میسج چھوڑ دیا جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ابھی انٹرنیٹ کے اوپر کافی ساری فیک اس طرح کی باتیں پھیل چکی ہیں، اور ایک پی جی پی سگنیچر دے کے کہا کہ وہی چیز جو اس پی جی پی سگنیچر سے میچ کرے وہی اوریجنل ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ فیک۔ اس کے بعد کئی امیجز آئی، کئی میسیجز آئے، لیکن وہ سارے فیک تھے۔ سب نے سمجھا کہ سکیڈا ختم ہو چکا ہے، انہیں جن لوگوں کی تلاش تھی ان تک وہ پہنچ چکے ہیں اور اب بس۔ لیکن آگے فیوچر میں جا کے پتا چلا کہ یہ تو صرف ایک سٹارٹ تھا۔ پورے 1 سال کے بعد ایک امیج اپلوڈ کی جاتی ہے جس کی پی جی پی سگنیچر میچ کر جاتا ہے سکیڈا سے۔ اس دفعہ کی پزلز پچھلی بار کی پزل سے کچھ حد تک میچ کر رہی تھی کہ اس امیج کے اندر ایک میسج چھپا ہوا تھا اور وہ میسج ایک بک کی طرف لے کے جاتا تھا اور وہی بک ایک لنک پروڈیوس کرتی اور اسی طرح پزل سولو ہوتا جاتا تھا۔ اور پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا جہاں پر ایک ریکارڈنگ جس کا نام انسٹار ایمرجنس ہے سامنے آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک کلو لوگوں کو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر لے آتا ہے جس کے اندر ایک امیج پوسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس امیج کے اوپر جو الفابیٹس دیے ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے مسٹری ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور پھر پچھلی بار کی طرح کچھ لوکیشنز دی جاتی ہیں جس کے اوپر جانے سے ایک پوسٹر ملتا ہے جس کے اوپر سکیڈا کی پکچر ہوتی ہے۔ اس دفعہ 8 لوکیشنز تھی، وہ بھی 4 مختلف کنٹریز کے اندر، لیکن پھر سے ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے اور پہلے کچھ گنے چنے لوگ ہی آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ سکیڈا سے کوئی آفیشیل میسج نہیں آتا کہ پزل ختم ہو چکا ہے۔ پورے انٹرنیٹ پر خاموشی چھا جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سکیڈا ایک دفعہ پھر وینش ہو چکا ہے، لیکن یہ یہاں پر بھی اینڈ نہیں ہوتا۔ 2014 کے شروع کے اندر راؤنڈ نمبر 3 شروع ہوتا ہے اور پھر اسی طرح امیج سے ٹیکسٹ نکلتا ہے اور ٹیکسٹ سے لنک، اور لنک ایک بک کی طرف لے جاتا ہے اور یہ پہلے کی ہی پزلز کی طرح آگے پروسیڈ ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ایک فرق تھا کہ یہ پزل ایک بک کے اراؤنڈ گھوم رہی تھی جس کا نام لیبر پریمس تھا اور وہ لکھی گئی تھی سکیڈا کی طرف سے۔ اس بک کے پیجز کے اندر بہت سارے راز چھپے تھے، اکثر باتیں ٹرانسلیشن کے بعد بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی۔ اس بک کے اندر ہی ایک پیج تھا جو کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاتا تھا جس کے اوپر یہ ریکارڈنگ تھی۔ اصل میں اس بک کے اندر 74 پیجز تھے جو کہ ایک لینگویج رونز میں لکھی گئی تھی۔ اس بک کے 74 پیجز میں سے صرف 19 پیجوں کو ہی کامیابی سے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد سکیڈا کی طرف سے ایک اور میسج کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ انکریج کر رہے تھے لوگوں کو کہ اس بک کو ڈسکور کریں۔ اب 4 سال گزر چکے تھے، سکیڈا پوری طرح سے انٹرنیٹ سے جیسے وینش ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک سوال اٹھ رہے تھے کہ اس پزلز کا کیا مقصد تھا اور اس کے اینڈ پہ پہنچنے پہ کیا جب سکیڈا کی طرف سے پہلا میسج کیا گیا تھا تب لوگوں کو لگا کہ یہ کسی کمپنی کی طرف سے کوئی پروموشنل کیمپین ہے،
کیونکہ اسی طرح کی ترکیب پہلے بھی ایک دو کمپنیز نے یوز کی ہوئی تھی، اسی لیے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پروموشنل کیمپین ہے۔ لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بھی بندہ سامنے نہیں آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی پروموشنل کیمپین نہیں تھی۔ اگر ہم لوگ اس انفارمیشن کے اوپر غور کریں جو کہ لیک ہو گئی تھی ان بندوں کی طرف سے جو کہ آخر تک پہنچ چکے تھے، کہ آخر میں ان سب کو ایک ای میل آتی تھی سکیڈا کی طرف سے، جس سے شاید ہم لوگ پتہ لگا سکیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ اس ای میل کے مطابق سکیڈا ایک انٹرنیشنل گروپ ہے جن کے مطابق پرائیویسی ایک انیلیبل رائٹ ہے، اور ان کے مطابق پزلز کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پرائیویسی کے حوالے سے زیادہ محتاط کیا جائے۔ پھر یہ والی ای میل آخر میں 3 کوسچنوں پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ پہلا تو پی جی پی سگنیچر جو کہ لیک کرنے والے کی طرف سے ریموو کر دیا گیا تھا، لیکن اسی کے نیچے والے اگر کوسچن کو ہم لوگ دیکھیں تو وہ کچھ عجیب سا تھا۔ Do you believe that information should be free? اگر گیس کیا جائے تو اس کا آنسر یس میں لگتا ہے، لیکن اسی کے ای میل کی شروعات کو دیکھا جائے تو کچھ اور ہی ذہن میں آتا ہے۔ Do not share this information. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ پہلے بھی اس طرح کی ٹیکنیکس کا یوز کر کے گورنمنٹ کے لیے امپلائیز کو اکٹھا کیا گیا تھا، جیسا کہ 2013 کے اندر GCHQ جو کہ برٹش کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جسے نام دیا تھا کین یو فائنڈ اٹ۔ اس کے اندر جو لوگ پزل کو سولو کرتے ان کو ایک پرائز آفر کی جاتی اور ساتھ میں جاب بھی دی جاتی تھی۔ اور اسی طرح گوگل نے بھی ایک دفعہ 2004 کے اندر ایسا ہی کیا تھا، اور 2014 کے قریب ایک US نیوی نے بھی اس طرح کی ٹیکنیک کا یوز کیا تھا۔ لیکن اگر ایسا ہی ہوا تو جو لوگ سلیکٹڈ تھے انہوں نے کچھ اس کے بارے میں کیوں نہیں کہا، کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بتایا ہے۔ ایک بندہ جس کا نام تھا نوکس پوپولا ہے، وہ ایسا کلیم کرتا تھا کہ وہ خود ایک ونر ہے سکیڈا کی پزل کا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا جب اس نے وہ پزل سولو کی تو اس نے بتایا کہ جب میں نے یہ پزل سولو کر دی تو مجھے ایک انویٹیشن آیا سکیڈا 3301 کو جوائن کرنے کا، لیکن اس سے کوئی سائٹ نہیں بتائی گئی جس کے اوپر اسے آنا تھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ Be patient. اور پھر کافی ٹائم تک اس کی کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی سکیڈا سے۔ جب اس نے اپنے ساتھ ہی والے باقی ونر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے پتا چلا کہ باقیوں کو بھی سیم ہی کہا گیا ہے، اور اس کے اپنے الفاظ کچھ یوں تھے۔ All the stories were the same. We were invited to join 3301, then something happened and silence followed a request for patience. اس کے اوپر ان لوگوں کے بیچ میں بہت ہی بڑا آرگومنٹ ہوا کہ سکیڈا کیا ہے اور انہوں نے یہ کیوں کیا۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک پرائیویسی کمپنی کی طرف سے کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پرائیویسی سیکیورٹی کو چیک کر سکیں۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو اس پزل کے اندر ایک بندے سے زیادہ کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ پوسٹر کی صورتحال دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہم لوگ اس وقت بھی بیٹھ کے لوگوں کو دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہائر کر سکتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے۔ تیسری پزل کے بعد آج تک کوئی پزل نہیں آئی، اور چوتھی پزل کا انتظار ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ ایک طرف اس طرح کی مسٹری سولو کر رہے تھے اور دوسری طرف وہاں چائنا کے اوپر بہت بری صورتحال پیش آ چکی تھی۔ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو پہ کلک کریں۔ امید ہے تم لوگوں کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔